السلام کی توہین کی میں نے کہا تھا کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. آج اگر سب ذہنوں میں ہو میں ان مطالب کو آگے لے کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو کئی مرتبہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کی بعض اوقات، کیونکہ بنو امیہ کا دور تھا، جناب امیر کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، سب و شتم ہوتا تھا، تو جناب امام حسن مجتبی اشارہ کرتے تھے، لیکن کس کو اشارہ کرتے تھے؟ ہمیشہ حضرت عباس کو. تو جناب عباس علیہ السلام فوراً اس کو سزا دیتے تھے. تو اب دونوں امام حسن حسین ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہیں توہین کی، حضرت عباس بہت تیزی سے آگے بڑھے، امام حسن مجتبی سے اشارہ لیا اور جیسے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا حضرت عباس نے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی توہین نہیں کروں گا، اسے باہر لے جاؤں گا، پھر وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے. گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنے لگے. اب وہ سمجھ گیا، پلٹ کے سب کو دیکھا کہ آپ ہم نہیں چھڑا سکتے، تو عباس کے ہاتھوں میں ہے. نہ جانے کون کون سیف اللہ بنتا رہا، اسد اللہ کے بیٹے کے پنجے میں آئے تو چھڑا نہیں سکتے. جب جناب عباس نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا کہ مسجد سے باہر لے جاؤں گا، اس نے جب چاروں طرف سے دیکھا نا کہ کوئی امید نہیں رہی، اس نے امام حسین کو دیکھا. امام نے کہا خبردار، تو نے علی بن ابی طالب ہمارے بابا کی توہین کی ہے. اب وہ پلٹا امام حسن کی طرف اور ایک جملہ کہا جس کے بعد امام حسن مجتبی نے کہا حسین عباس سے کہو جانے دے. آج کیا کہا اس نے؟ کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ. جیسے کہا نا والدہ کا واسطہ، امام نے کہا یہ واسطہ میں کبھی رد نہیں کرتا. کہا آج تجھے سبق دے رہا ہوں، خبردار دوبارہ توہین نہ کرنا. تو ایک مرتبہ امام حسین کو اشارہ کیا، کہا عباس سے کوئی اسے جاننے دے. کہا عباس آج اس نے وہ واسطہ دیا ہے کہ میرا بھائی کبھی رد نہیں کرتا. تو اب سبق بھی دیا اس میں بھی، تو اس میں ایک پیغام تھا. اب عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، آپ کے خاندان اہل بیت کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں، تمام خاندان اہل بیت میں تھیں. سب سے پہلے خوبصورتی، دوسرے سخاوت، تیسرے شجاعت جو بنو امیہ میں بالکل برعکس تھی. اب جناب تمام خاندان اہل بیت بہت شجاع ہیں، بہت شجاع، لیکن شجاعت میں جو نام جناب عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. تمام کے تمام ائمہ کے جو بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے، 8 بیٹے، جناب امام سجاد کے علاوہ خود جناب علی اکبر اور دوسرے بیویوں کے جو بیٹے ہیں، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے، سب کے سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں. لیکن حضرت عباس امام حسن مجتبی کے شاگرد ہیں. نہیں پہنچا پایا. اب سوچیں کہ اگر آپ نے جناب عباس کی شجاعت کا تذکرہ سنا ہے کہ جنہوں نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر میں سارے دشمن تمام کے تمام لشکر یزید کا اپنی آنکھوں سے ایک احاطہ کرایا ہوں، سارے لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، ایک دستے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے. جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. جناب عباس کی شجاعت یہ شجاعت ہے. اب تصور کیجئے جس کی شجاعت ایسی ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے جنگ کے رزم کو، نیزہ بازی کو، تیر اندازی کو، تمام کے تمام جنگ کے اصولوں کو سیکھا ہے تو حسن مجتبی سے سیکھا ہے. یہ شجاعت حسنی ہے کہ امام حسن مجتبی شجاعت میں ایسے ہیں کہ حضرت عباس کے استاد ہیں. اور جب صفین کے معرکے میں ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، انہیں پانی نہ پینے دینا. جب یہ کانوں میں بات آئی نا امام حسن مجتبی کے کہ جناب امیر کے پاس کسی نے آ کے کہا مولا معاویہ نے، اس کی فوج نے پانی بند کر دیا، ہمارے پورے لشکر کا قبضہ کر لیا اور ہمارا پانی بند کر دیا. تو جناب امیر سے فوراً امام حسن مجتبی نے اجازت لی. کہا بابا اجازت ہے؟ بھائی پوری زندگی امیر المؤمنین نے امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا، نہ جنگ کے لیے نہ کسی کام کے لیے. اور کسی نے جب جناب عباس سے اعتراض کیا نا کہ عباس حسن حسین دونوں جوان ہیں،
اور آپ ابھی لڑکپن میں ہیں، لیکن آپ کے بابا تمام کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس جنگ کرو، عباس مصلی بچھاؤ، ہر کام عباس سے۔ حسن حسین جوان ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کہتے۔ کہ جب سے قرآن میں اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے، ند ابنانا و ابناکم، اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، تب سے میرے بابا نے رسول خدا کے بیٹوں کو حکم دینا بند کر دیا، وہ اپنے بیٹے عباس کو حکم دیتے ہیں۔ تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ کو کبھی نہیں کہا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا، کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ جناب امیر نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ میدان صفین میں اترے، آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا، آپ نے آواز دی اللہ اکبر، نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے، سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہیں کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے۔ آپ نے پوری فوج کو دھکیلنا شروع کیا، جب پورے لشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیلا، ایک تلوار سے پورے لشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا لشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک تلوار سے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو۔ جب پورے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے سپاہیوں کو اجازت ہے پانی پی لو۔ جب مولا کا لشکر آگے بڑھا کہ مولا ان کا پانی بند کر دے، امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ ان کا کردار تھا کہ جب انہیں پانی ملا انہوں نے پانی بند کر دیا۔ ہمارا کردار یہ ہے جب پانی ملے تو سب کے لیے پانی کو جاری رکھا جائے، چاہے دشمن بھی آ کے پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے۔ تو اب شجاعت امام حسن مجتبیٰ یہ ہے، اور بے انتہا مثالیں موجود ہیں، لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہیں، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ نہیں پہنچا پایا۔ امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ کریم اہل بیت، سخی نہیں، کریم۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں۔ پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لئیم، وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لئیم کہا گیا۔ لئیم، لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لئیم سخت دل سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا۔ میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں؟ اگر پہنچ رہے ہوں ذرا اب ترتیب سے سن لیجیے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل، وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں۔ بخیل وہ ہے جو بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ کا تیسرا ہے سخی، لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتے اگر پہنچ رہے ہوں۔ سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں، اسے کہتے ہیں سخی۔ کریم چوتھا ہے، اور چوتھا میرا مولا ہے۔ کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہیں، میں بے شک خود نہ کھاؤں، سے کہتے ہیں کریم۔ اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا، علی مرتضیٰ کو کریم کہا، کہ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ۔ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ۔ سنیں گے بات
سب کو ہضم ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ آجانے کا نامی، اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان سب سے زیادہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے یہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبیٰ کی، کہ اگر رزق میں فراوانی ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کروں گا۔ آج تک مدینے میں جو مزرعہ ہے، مرحوم ہو گئے اب تو شیخ محمد علی سمری، اب ان کے بیٹے کاظم سمری جو شیعہ ہیں، آج تک 365 دن عصر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ پورے سال عاشورے کو فاقہ شکنی ہوتی ہے، پورے سال، اور ماہ رمضان میں افطار دیتے ہیں، پورے سال 365 دن، اور ایک نام سے یہ دسترخوان ہے حسن مجتبیٰ کا، یہ شہر ہے حسن مجتبیٰ کا، یہ سخی امام کا، کریم امام کا دسترخوان ہے۔ پوری دنیا میں دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ اچھا، اب معاویہ کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات پہ ہوتا تھا کہ ہم نے فدق چھین لیا، ہم نے حکومت چھین لی، بیت المال چھین لیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں حسن مجتبیٰ کا دسترخوان جاری۔ بڑا گھبرا کے سنا آپ نے اس بات کو؟ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا، باغ فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ ایک فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا۔ مولا امام حسن نے کہا آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں۔ مولا فوراً مسکرائے، کہا کوئی علامت بتا۔ کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہا ہے، خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے، امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا، کہ خوشبو ویسی ہی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے، کہا یہ دسترخوان انہی کا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہے۔ کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ کہا وہ اختیار اپنے لیے سختی کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں۔ کہا وہ بہت کریم ہے، یہ دسترخوان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے، تو معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی، اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبیٰ کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے، کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب وہ مسجد میں آیا، اب دیکھیں آپ نے جانتے ہیں کہ جب حکومتیں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو نمازیں اگر پہنچ رہی ہو بات تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لیتے، کہا نماز میں پڑھاؤں گا۔ اب ائمہ علیہ السلام ایسوں کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں تھے، ہمارے ہاں عدالت کا مسئلہ ہی اماموں سے آیا، جب وہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، ائمہ نے ہمیں منع کر دیا۔ اب وہ نماز پڑھائی اس نے اور پوچھا بھائی کون کون آیا ہے، صحابہ رسول میں کون کون ہے؟ کہ بھائی یہ فلاں صحابی، کہ ان کو میری طرف سے 50 دینار دے دو، 50 اشرفیاں دے دو سونے کے سکے۔ اتنے میں دوسرے کا نام سنا، کان میں آ کے ایلچی کہتا تھا کہ اس کو 100 سکے، اس کو 200 سکے، اس کو 300 سکے، 400، جیسی حیثیت دیکھی، اگر بات پہنچ رہی ہو، جیسی حیثیت دیکھی اس حساب سے پیسے دے دیے، سونے کے سکے۔ اب تمام افراد خوش ہیں، پیسے ملنے پہ کون ناراض ہوگا؟ لیکن اگر سخاوت دکھانی ہو نا تو اپنے پیسوں پہ دکھانی چاہیے، بیت المال میں سخاوت دکھانا کوئی کرم نہیں ہے۔ توجہ ہو، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ اب اس نے بہت زیادہ سخاوت دکھانا شروع کی، صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، جو آ رہا ہے اسے پیسے مل رہے ہیں۔ اب پورے مدینے میں بات پہنچ گئی، یہاں پہ بیٹھا تھا، اچانک ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نماز کے لیے آئے، وہ جو اس سے پیسے لے رہے تھے وہ ادھر جانے لگے۔ کہا کیا بات ہے، پیسے میں دے رہا ہوں، احترام اس کا کر رہے ہو؟ کہا کر نہیں رہے، دل منوا رہا ہے۔ دل مجبور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہوا، امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اس نے چاہا کہ میرے پاس آئے، امام نے اپنی فوراً تکبیر کہہ لی تاکہ نہ مجھے اس سے ملنا پڑے نہ یہ میرے پاس آئے مجھے جواب دینا پڑے۔ اگر
بات پہنچ رہی ہو. امام نے تکبیر کہی, نماز شروع کر دی. جیسے نماز مکمل ہوئی, اس نے کہا کہ آج صبح سے لے کے اب تک کتنے پیسے دیے سب کو؟ کہ اتنے ہزار بنے. کہ اکیلے حسن مجتبیٰ کے لیے اکیلے جتنا سب کو دیا اس سے زیادہ ان کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دو. سونے کا ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا, توجہ ہے, سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا. ائمہ کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی, ہندا سے بڑی نفرت تھی. جناب حمزہ کا کلیجہ جب آیا تھا, جیسے ہی سونا لگایا, امام نے سلام دیا, اس نے فوراً کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. ائمہ کو بڑی سخت نفرت تھی. ایک مرتبہ وہاں پہ کوئی غریب آدمی امام کی بارگاہ میں وارد ہوا, کہا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہناؤں گا. امام نے کہا جوتے رکھ دے میں پہن لوں گا. کہا نہیں مولا, منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نالین پہناؤں گا. امام منبر پہ بیٹھے, اس نے اپنے ہاتھوں سے نئے جوتے تھے, میں یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد ہے, نئے جوتے تھے, نئے نالین لے کے آیا, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں رکھے, پہنائے, پاؤں کا بوسہ دیا. وہ سارا سونا امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. امام نے پلٹ کے اسے دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. جو ہے جانے گا بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے, اور جن کا بیت المال ہے, یہ امام کا تھا, امام نے سارا ایک فقیر کو ایک ہی مرتبہ دے دیا. اس نے ساری دولت کو دیکھا, کہا مولا یہ سب میرا ہے. امام نے کہا ہاں یہ سب تیرا ہے. کہا مولا کس کے عوض؟ کہا وہ جو لکڑی کے کھڑاوے لے کے آیا تھا, ہاتھوں سے نالین سیے تھے, اس کے عوض. اب ایک مرتبہ سارا دربار دیکھنے لگا, کہا بیت المال سے اتنی دولت دی, امام نے ایک نالین میں سب کچھ عطا کر دیا. امام نے کہا یہ دنیا نے دیا ہے, یہ دنیا میں دیا ہے. جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دین نہ دنیا. میں نے دنیا میں اتنا عطا کیا, میں جوانان جنت کا سردار ہوں, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا. امام نے فرمایا یہ دنیا میں نے عطا کیا, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا. اذان گرامی صبح کی چوتھی مجلس ہے, نہ رات بالکل سو سکا ہوں, لیکن آپ حضرات کے پاس جب پڑھنے کے لیے آتا ہوں پورا خون جگر دے کے پڑھتا ہوں. اب میں ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو بھی پورے اپنے انداز سے پیش کروں گا. آپ حضرات کی پوری توجہ مجھے چاہیے. ایک بہت ہی بزرگ تاجر کو, جو تاجر تھا اور 160 یا 80 برس سے زیادہ اس کا سن تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا. تو معاویہ کو پتا چلا, کہا کہ اس کو لے کے آؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا بتا اتنی لمبی تیری زندگی کیسے ہوئی؟ کہا میں تاجر تھا, جب مال تجارت خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا, جب خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا, پھر منافع رکھنے کے بعد جب بیچتا تھا تو منافع بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن میں جو مال تجارت بنتا تھا مقدار تھوڑی زیادہ دیتا تھا. میں جب تولتا تھا تو اس میں مقدار زیادہ دیتا تھا. کہا میں نے ہمیشہ ترازو میں انصاف کیا, اللہ نے میری زندگی بڑھا دی. اگر بات پہنچ رہی ہو, میں نے ترازو میں انصاف کیا, اللہ نے میری زندگی بڑھا دی. کہا اچھا کام کیا تھا؟ تجارت. اچھا تو تجارت کے لیے کبھی مکے بھی گیا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو, مکے بھی گیا؟ اس نے کہا ہاں کئی مرتبہ مکے جانے کا اتفاق ہوا. کہا میرے جج سے کبھی ملا؟ اب وہ نابینا ہو چکا تھا, بہت بزرگ, 180 برس سے. کہا کس سے؟ امیہ سے. کہا ہاں کئی مرتبہ اتفاق ہوا ملنے کا بھی اور کاروبار کا بھی. کہا کیسے تھے؟ اب میں اس کی زبانی پیش کر رہا ہوں. کہا کیسے تھے؟ کہا نہایت مکار, عیار, دھوکے باز, فریبکار. بھائی آپ نے تو بڑے شوق سے سن لیا. اس نے فوراً کہا چپ ہو جا, دربار میرا, میرے جج کی برائیاں. کہا اچھا بتا علی کے جج سے کبھی ملا تھا؟ کہا کس سے؟ ہاشم کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیسے تھے؟ کہا بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, کردار
نے کہا مجھ سے کچھ مانگ، تو نے غلط تاثر دے دیا بنو امیہ کا، کہا مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس نے کہا تو عطا کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھ بوڑھا آدمی موت کے بہت قریب ہوتا ہے، تو بس مجھے تو موت ہی نظر آ رہی ہے، مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت دے دے، اگر بات پہنچ جائے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، موت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت عطا کر دے۔ کہا نہیں آخرت میرے پاس نہیں ہے، اگر بات پہنچ جائے۔ اب جہاں جہاں ہیں لوگ بیٹھتے جائیں، عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا اگر چاہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے۔ کہا جنت میرے پاس نہیں، آخرت میرے پاس نہیں، دنیا مانگ لے۔ کہا دنیا میں پوری گزار چکا ہوں، اور اس دنیا میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ جوانی تھی، ہو سکے تو میری جوانی لوٹا دے۔ نہیں کہا میری جوانی لوٹا دے۔ کہا نہیں میں جوانی بھی لوٹا نہیں سکتا، مجھ سے پیسے مانگ لے۔ کہا نہیں مجھے میرے گھر پہنچا دے، میں ایسی بس میں بیٹھنا نہیں چاہتا جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت۔ جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت، ایسی بس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یا کم از کم دنیا ہو، نہیں تو پھر آخرت ہو۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی وہی مشکل کشا ہے، اور عقبہ میں بھی وہی شافع محشر ہے۔ عزیزان گرامی ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے بہت تیزی سے، کیونکہ اللهم صل على محمد وآل